مدینہ منورہ میں ایک جوان ہے، ایک صحابی ہے، غریب ہے، مفلس ہے. یہودیوں نے قافلے پہ ڈاکہ مارا، بکتا بکتا صحابی مدینے میں آ گیا. یہودی کا غلام ہے، مسلمان ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دربار عالیہ میں آیا ہے، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا تنگ ہوں، 10 آدمیوں کا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، بڑا تنگ کر رکھا یہودی نے، میں بڑا پریشان ہوں، بڑا تکلیف میں ہوں. کوئی اپنی ماں سے شکایت کرے گا، کوئی اپنے ابا سے شکایت کرے گا، کوئی رشتہ داروں سے شکایت کرے گا. سلمان فارسی تیرا مقدر کتنا اونچا ہے، تو اپنا دکھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا سلمان اس یہودی سے پوچھنا کیا قیمت لے کے تجھے آزاد کرے گا. اس یہودی سے پوچھ کیا قیمت لے کے تجھے وہ آزاد کر دے گا. اس غلامی سے، اس پریشانی سے نجات ملے گی، قیمت معلوم کر کے آ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوش گیا اور جا کے اس یہودی سے پوچھا کہ بھائی میری جان چھوڑنے کا کیا معاوضہ لوگے، کتنی قیمت لوگے، کتنے پیسے لوگے جو مجھے آزاد کر دو. اب یہودی بڑا سیانا ہے، اس نے سوچا کہ روٹی ایک آدمی کی دینی پڑتی ہے، کام 10 کا کرتا ہے، اگر اس کو آزاد کر دیا تو میں تو مارا گیا. ایسی شرط لگاؤں جو یہ آزادی نہ ہو. کہنے لگا سلمان کہ جی ہاں بات سن، یہ زمین ہے میری، کیا 300 درخت کھجوروں کے لگا دے، پیڑ یہاں کل میں لگا دے. جب وہ 300 کے 300 درخت کھجوریں دینے لگ جائیں گے، پکی پکی کھجوریں اترنے لگیں گی، تب تو آزاد ہوگا. اور اگر 300 میں سے 299 نے کھجوریں دی، ایک درخت بھی اگر نکمہ رہ گیا تو تو غلام کا غلام ہی رہے گا. کتنی اوکھی شرط لگائی. بھلا کب 300 کھجوریں لگی اور کب کھجوریں پکی، کب اتری. اور ایک آدھ پیڑ ویسے بھی باغوں میں رہ جاتا ہے، اس نے تو قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے غلام بنا ڈالا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کی طرف آیا. روتا ہوا سلمان فارسی دربار رسالت سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو اس نے عمر بھر کے لیے غلام بنا لیا. آپ نے فرمایا کیوں، کیسے؟ کہ جی اس نے تو یہ شرط لگا دی کہ 300 پیڑ کھجوروں کے لگا، اور ہر درخت جب کھجوریں پکی پکی لگ جائیں، سارے درخت پھل دینے لگے، تب تو آزاد ہوگا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. رحمت والا ہاتھ اٹھا کر سلمان فارسی کے سینے پہ رکھ دیا. فرمایا سلمان گھبرانا، سودا بڑا سستا ہے. تو ایسے ہی گھبرا گیا، جا تو 300 کل میں تراش کے رکھنا، میں آ جاؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے 300 کھجوروں کے پیڑ لگا دوں گا، تو پانی ڈال دینا. انشاءاللہ فجر کی اذان نہیں ہوگی، پہلے باغ کھجوروں میں لدا کھڑا ہوگا. معجزہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیرے جیسا ہوتا نا وہیں بیڑا گرک کر لیتا. اچھا جی کیسے ہو جائے گا، یوں اتنی جلدی جی کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یوں ہی مار کھا جاتا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی زبان کو یقین کر کے، ہاں دل سے یقین کر کے، جب کلمے بنا رہا تھا نا، جب بھی دل میں یہ بات نہیں آئی پتہ نہیں
کب لگیں گی؟ کیسے کھجوریں ہو جائیں گی پکی؟ کیسے آ جائیں گی؟ یوں بڑا مشکل ہے، یوں تو کبھی سنا نہیں، ایسا تو کبھی دیکھا نہیں۔ نہیں، سلمان فارسی کے دل میں پکا یقین ہے کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا وہ ہوئے گا، پکا ہوئے گا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، زمین آسمان پھٹ سکتے ہیں، لیکن نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اس یقین سے کلمے بنائی۔ پچھلی رات کا وقت ہے، تشریف لے آئے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو کہتا ہے ایک طرف سی دل میں امنگتی ہے، ایک طرف سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، اور کہتا وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی۔ ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی۔ تہجد کا وقت ہے، رسول کریم سارے قید و صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے کلمے لگا دی، 300 کھجوروں کے درخت لگا دیے۔ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں جیسے نبی باغ سے باہر نکلے میں کیا دیکھتا ہوں، سارا باغ تیار کھڑا ہے، پکی پکی کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ میں شوق میں آیا، وجد میں آ گیا، اور مجھے نبی نے فرمایا سلمان جا یہودی کو بلا کے لا کہ باغ سنبھال، اور میں آزاد ہو گیا۔ باغ سنبھال اپنا۔ سلمان فارسی نے جا کر آواز دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان ہوں گے جن کی غم گساری کے لیے، جن کی مصیبتوں میں کام آنے کے لیے خود یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جا کے آواز دی یہودی کو، آ بھائی باغ سنبھال اپنا۔ انہوں نے کہا توبہ، اتنی دیر میں تو باغ لگ نہیں سکتا، باغ تیار کیسے ہو گیا؟ جب آ کے دیکھا آئے آئے تو یہودی کہنے لگا سلمان مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا تیرے اندر اتنے جوہر ہیں، کمالات ہیں۔ سلمان فارسی نے رو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے اگر میرے اندر کوئی جوہر کمال ہوتا اس دن سے مار کیوں کھاتا، دکھا نہ دیتا؟ یہ تو میرے آقا کے کمالات ہیں، یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر ہیں، معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم سے تو وہ یہودی اچھا نکلا، پھر بھی اکڑا نہیں۔ سلمان فارسی کو کہنے لگا تو بھی آزاد، اور یہ باغ بھی اسلام کے لیے وقف اور آزاد، پر ایک کام کر، مجھے بھی اس نبی کے دروازے پہ لے چل، مجھے بھی نار جہنم سے آزاد کرا دو۔ اور کہنے لگا چلو ڈھونڈے، چلو 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 ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ مدینے میں جا کر ہر بات کی تسلی ہو جاتی ہے۔ گنبد خضرا پہ بیٹھو، سلام عرض کرو، نرالی برکتیں ملے گی، نرالی رحمتیں ملے گی، نرالی خوشبو ملے گی، بندے بھی نرالے مدینے کے، سبحان اللہ۔ افطار کا جب روزوں میں وقت آتا ہے
خدا کی قسم کتنا لاکھ آدمی ہوتا اٹھ اٹھ کے پکڑتے ہیں، چاچا حیا ادھر آ جا، چاچا حیا سائمن روزہ یہاں تھا، بیٹھ جا، آ جا شیخ ادھر آ جا، ادھر آ جا، ادھر آ جا۔ اور نبی کے پڑوسی جو ہیں، نبی کا ڈیرا جو ہے، ہاں وہاں تو وہ چیز موجود ہے کہ اپنے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں اور امت کے لیے کھانا موجود ہے، دو پتھر، فاقے پہ فاقہ، پریشانیوں پہ پریشانیاں، لیکن امت کا ذرا دکھ بھی برداشت نہ تھا۔ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک خدا کی قسم درختوں کے پتے چبا چبا کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ آج میں اور تم ہزاروں نعمتیں کھا کر، ہزاروں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں پی کر اللہ کے قرآن کی زیارت کی توفیق نہیں، تلاوت کی توفیق نہیں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ گھر جس میں صبح کو کوئی بھی قرآن کھولنے والا نہیں۔ خداوند کریم جل شانہ اپنی خدائی میں یکتا، اپنی وحدانیت میں یکتا، اس امت کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن پاک بھیجا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس اس امت کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی مرتے وقت کلمہ نہیں منہ سے نکلتا اور کلمہ پڑھے بغیر مرتا ہے تو قرآن کا قصور تو نہیں، یا جنہوں نے اللہ سے یہ کلمہ لے کر قربانیاں دے دے کر ہم تک پہنچایا ہے نہ ان کا قصور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت نے کوئی چیز بچا نہیں رکھی، نہ کوئی چیز مخفی رکھی آسمانی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جنازے کی دعا تک جو اللہ نے ان کو دین دیا تھا بالکل وہ کا وہی ساری امت کے حوالے کر دیا، اور تاکید فرمائی اس کو سنبھال کے رکھنا، ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے یہ دین الگ ہو جائے، قرآن الگ ہو جائے، ایمان الگ ہو جائے۔ اللہ والوں نے اس پر بڑی محنت کی، کوشش کی، جدوجہد کی، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ حیران ہیں ہم، لوہے کے تھے، پتھر کے تھے، پلاسٹک کے تھے، کیا بات تھی، سمجھنے سے قاصر ہے آج کا آدمی۔ عیسائی فوج سے لڑائی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سبحان اللہ، اللہ نے نبی بھی اپنی مرضی سے بنایا اور نبی کے لیے صحابی بھی اپنی مرضی سے بنائے۔ دنیا کے انتخاب کا، چھانٹنے کا، اس کا کوئی اس میں تعلق نہیں۔ جس کو خدا نے صحابی بنایا وہ بنا، ورنہ نبی کا چچا بھی نبی کے ساتھ غموں میں شریک رہنے والا بھی نہ بن سکا۔ اور ان کو اعمال کی تاکید فرمائی کہ تمہارے عمل اگر میری مرضی کے مطابق ہوئے تو اللہ تمہیں اجر دے گا، ورنہ مارے جاؤ گے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، غلامی کر، فرما برداری کر، زندگی کا مزہ آئے گا، قیامت کا مزہ آئے گا، جنت کا مزہ آئے گا۔ دنیا کے مزوں کو نہ دیکھ، ان کھانے پینے کو نہ دیکھ، اس پہننے رہنے سہنے کو نہ دیکھ۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان کالے برقی والوں کے پیچھے کیا پھرتے ہو؟ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، میں نے تمہارے لیے اتنی شاندار قسم کی عورتیں سنبھال کے رکھی ہیں۔ فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اتنی پاکیزہ آج تک کسی نے ان کو انگلی بھی نہیں لگائی۔
چھوہا تک نہیں. سارے انتظامات پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں. نگاہ پاک، دل پاک، نیت پاک. پاک رکھ پھر سب کچھ ملے گا. پلیت بن کے مرے گا کچھ نہیں ملے گا، تباہی ہوگی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مدینہ منورہ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. جمعے کا دن لشکر روانہ کر دیا. 2 میل 3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے. میدان میں کھڑے ہو کے فرمایا پہلے جھنڈا اسامہ بن زید کو دینا، پہلے جھنڈا جعفر طیار کو دینا، پھر جھنڈا عبداللہ بن رباح کو دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کو دینا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کیا وقت ہوگا، خدا کی قسم ان پتھروں پہ قربان ہونے کو دل چاہتا ہے، وہاں بسیرا ڈیرا بنانے کو دل چاہتا ہے، وہیں مر جانے کو دل کرتا ہے. کیا ہے یہ باغ و بہار؟ پسند اپنی اپنی، مرضی اپنی اپنی. اللہ کی پسند تو دیکھ. قرآن ان پتھروں میں اترا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان پتھروں میں بھیجا، اور تیرے باغ و بہار اور پھول پتیوں کو لیے بیٹھا رہا. بس اپنی اپنی پسند، اللہ کی پسند یہ ہے. اور فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ کوئی نبی چودھری بننا تھا، مالدار بننا تھا، کوئی بڑا رئیس نبی بننا تھا، یہ غریب آدمی نبی بن گیا ہے بھی یتیم. فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، میری رحمتوں کو تقسیم کرنے والے تم کب سے بن گئے؟ ہوتے کون ہو؟ میری مرضی، میں چاہوں یتیموں کو پیغمبر بنا دوں، میں چاہوں قطرے کو سمندر کر دوں، میں چاہوں بڑے بڑے ظالموں کا بیڑا غرق کر دوں. یہ تو میری مرضی ہے. عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو گیا، ہم نے اس جنگ میں لازمی شہید ہو جانا ہے. نبی کے اشارے سمجھتے تھے، نبی کے کنایات سمجھتے تھے، اسرار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام واقف ہیں. کون سمجھے؟ اور یہ تو بدقسمتی کا دور ہے نا کہ آج ہر آدمی کہہ دیتا جی صحابی کا اعتبار ہی نہیں. وہ تیرا اعتبار نہیں، تیری ماں کا بھی اعتبار نہیں. صحابی کا اعتبار نہیں، تیرا کیا اعتبار ہے؟ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے بارے میں بکواس ہو رہی ہے، اس کا کیا اعتبار ہے، اس کا کیا اعتبار ہے. پھر تیرا کیا اعتبار ہے؟ نہ تیرے کلمے کا اعتبار ہے، نہ تیرے نطفے کا اعتبار ہے. کیسے اعتبار ہو سکتا ہے کہ تو حلال کا یا حرام کا ہے؟ ان حضرات کی شان میں تعریف کرنے کے بجائے کابل سے لے کر طرابلس تک جنہوں نے دین و اسلام اور قرآن کا جھنڈا لہرایا، بھوکے پیاسے رہ کر کے ساری زندگی گزاری. خدا کی قسم آج صحابہ کرام نے جو علاقہ ہمیں دیا تھا، چوتھائی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. سارا بدماشی کر کر کے، حرام خوری کر کر کے کافروں کو دے دیا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ کوئی جہاد کے لیے قافلہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرمائیں اور یوں ترتیب فرمائیں کہ پہلا جھنڈا اس کو دینا، پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا. ایسا بہت کم ہوتا تھا.
بس آپ نے لیا اور جھنڈا ایک کو دے دیا، بات ختم. یہاں 3 کے نام لے دیے. تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، آج جمعے کا دن ہے، صبح کا ٹائم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پتہ چل گیا کہ میں اس جنگ میں سے، جہاد میں سے واپس نہیں آؤں گا، شہید ہو جاؤں گا. عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں ایک لالچ بنایا. کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رخصت فرما دیا. عبداللہ بن رواح واپس آ گئے مدینے میں اس نیت سے کہ میرا آخری جمعہ ہے، زندگی کا آخری جمعہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ کے جاؤں، ایک مرتبہ اور دیدار کر کے جاؤں، پھر مدینے میں آنا نہیں ہے، آخری وقت ہے. ایمانداری سے بتاؤ، اس میں کوئی ڈر کی وجہ سے گھبراہٹ ہے یا کوئی خوف کی وجہ سے رہ جانا ہے؟ جمعے کی نماز پڑھی عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نماز جمعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ بن رواح پر نگاہ پڑ گئی، نظر پڑ گئی. فرمایا عبداللہ، جی تمہیں تو میں نے رخصت کر دیا تھا، جہاد میں تم گئے نہیں، توجہ کرنا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر نہیں گیا، بیوی سے نہیں ملا، بچوں سے نہیں ملا، نہ ملوں گا، نہ جاؤں گا. آپ کے ارشاد کو میں سمجھ گیا، آپ کا فرمان میں نے کانوں سے سنا اور دماغ سے سمجھا، میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا. میں نے خیال کیا کہ جب میرا آخری جمعہ ہے، کیوں نہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ کے جاؤں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے کیوں نہ جاؤں. پھر تو میں نے آنا نہیں ہے زندگی میں، میری زندگی کا آخری جمعہ ہے. خدا کی قسم، صحابی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور اس نے یہ بھی بات کہہ دی، میری سواری بڑی تیز ہے، میں بھی جا ملتا ہوں اپنے ساتھیوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ساتھیوں کو جا ملو گے؟ کہ جی ہاں. فرمایا اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد میں جنت میں جا سکو گے. اندازہ لگاؤ، جمعہ پڑھنے کا عقیدہ ہے، جمعے کا خیال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ اور دیدار زیارت کرنے کا خیال ہے. پیسے کا لالچ نہیں، چھپنے کا لالچ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، پکا عاشق ہے، سچا صحابی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہتے ہو میں ساتھیوں کو جا ملوں گا، کہ ہاں جی میں ابھی جا ملتا ہوں. فرمایا نہیں، جس وقت تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے تو ان سے 500 سال جنت میں بعد کو جا سکے گا. کیوں؟ اس لیے ٹھیک ہے تم دنیاوی لالچ کوئی نہیں، بیوی سے نہ ملے ہو اور نہ ملنے کا ارادہ ہے، بچوں کو نہ دیکھا ہے نہ دیکھنے جاؤ گے، میری زیارت کے لیے آئے ہو، جمعے کے لیے آئے ہو، لیکن میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ جب میں نے رخصت کر دیا تھا مدینے سے باہر، میری اجازت کے بغیر مدینے میں کیوں آئے؟ آج اس بات کی قیمت کون سمجھے کہ کیا وجہ ہے؟ اور پھر صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتایا، اطلاع دے دی کہ قتل جعفر طیار، جعفر طیار شہید ہو گئے. آپ نے فوراً فرمایا قتل جعفر طیار دخل الجنہ، اور فرمایا قتل عبداللہ بن رواح. بیچ میں 5 سانس لی اور پھر فرمایا دخل الجنہ. محدثین کہتے ہیں ان 5 سانسوں سے وہ 500 سال مراد ہیں. اب یہاں سے اندازہ لگاؤ، حکم میں جس نے اتنی سی تاخیر کر دی وہ تو 500 سال بعد کو جنت میں جائے، اور جس نے حکم کو بالکل ٹھکرا دیا. یہ خود فیصلہ کرو وہ کب جائے گا. اپنی سمجھ میں دین سمجھ کے دین کو اوپر نیچے کرنا، اس میں کٹو برید کرنا،
اس میں کاٹ چھاٹ کرنا، شارٹ کٹ رستے ڈھونڈنا، ان کا کیا حال ہوگا؟ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لوگ آئیں گے، بار بار عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرماؤ، ہماری شفاعت فرماؤ، سفارش کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جائے گا اور آپ کھڑے ہو کر کے میدان قیامت میں فرمائیں گے الہ العالمین، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے بھی دشمن ہیں، انہوں نے میرے اعمال کی پرواہ نہ کی، میرے قرآن کی پرواہ نہ کی، میرے صحابہ کرام کے فرمان کی پرواہ نہ کی، انہوں نے قطع برید کر کے شارٹ کٹ دین بنا کے وہی اختیار کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ اب بتاؤ قیامت کے دن میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دشمن بتائیں اس کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہوگا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کی جماعت آئی ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، خوف زدہ آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بے ادبی ہو گئی، قرآن کی توہین ہو گئی، قرآن کی عظمت ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ عرض کرنے لگے ہم نے کچھ جانور دیکھے ہیں جن کی پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہیں اور وہ گندگی کھا رہے ہیں۔ ہم نے کچھ جانور دیکھے ہیں، پرندے دیکھے ہیں، ان کی پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور وہ چونٹ سے گندگی کھا رہے ہیں، گند کھا رہے ہیں، قرآن کی بے ادبی ہو گئی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، میری امت ایک وقت ایسے ہی کرے گی، برباد ہو جائے گی، قرب قیامت ہوگا، قرآن بھی پڑھیں گے، کام ایسے کریں گے جیسے یہ جانور تمہیں کر کے دکھا رہے ہیں۔ زردے کی صورت میں گند ہوگا، پلاؤ کی صورت میں گند ہوگا، مال کی صورت میں گند ہوگا، قرآن کی بے ادبی کریں گے، میرے حکموں کے خلاف کریں گے، لوگوں کو بھی بگاڑیں گے، خود بھی بگڑیں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا، موت کی گھنٹی بجنے والی ہے، تم ابھی غفلت میں پڑے ہو، بدماشیوں میں لگے ہو۔ حدیث پاک میں آتا اللہ کی زمین جب آدمی اس پہ زنا کر کے چلتا ہے روتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ ان کے پلیت قدموں سے مجھے کب پاک کرے گا؟ بدماشی کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، زنا کر کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، حرام کھا کھا کے میرے اوپر چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کے نگل جاؤں۔ قرآن کہتا اللہ فرماتے میں بڑا بے نیاز ہوں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، فرمایا ان کی کیا مجال ہے، افراد کی کیا بات ہے، خاندان کی کیا بات ہے، میں اپنی بے نیازیوں پہ آؤں گا، ملکوں کے نام و نشان مٹا دوں گا، پانی پینے کی مہلت نہ دوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی مہلت نہ دوں گا، بغیر کلمے کے مریں گے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے، علماء کرام نے لکھا جعفر طیار کے ہاتھ سے جب جھنڈا گرا، جنگ ختم ہونے کے بعد جعفر طیار کے زخم شمار کیے گئے تو 95 زخم تھے، تلواروں کے، تیروں کے، عورت کے پیچھے نہیں، دولت کے پیچھے نہیں، حکومت کے پیچھے نہیں، قرآن کے پیچھے، ایمان یقین کے پیچھے۔ آج کیوں سارا نظام بگڑا ہوا ہے؟ نہ اللہ کے قہر سے کوئی ڈرتا ہے، نہ اللہ سے خوف کھاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں آسن قبراں تے لگسن خبراں، تو خود قبر میں نہیں جائے گا، درخت میں رکھ دیں گے۔ خبر ایک کو تھوڑی، سب کو لگے گی۔ ساری زندگی کا نامہ اعمال سامنے آئے گا، ایک ایک سانس کا حساب ہوگا، اندھیر کھاتا نہیں۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین بول کے بتائے گی میرے اوپر قرآن پڑھا یا میرے اوپر زنا کیا، زمین بول کے بتائے گی میرے اوپر بیٹھ کے شراب پی، جوا کھیلا یا اللہ اللہ کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، حدیث پاک میں آتا ہے بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ اللہ کی زمین بھی اس کو روتی ہے، اللہ کی زمین بھی روتی ہے، یا اللہ وہ سجدے کرنے والا کہاں چلا گیا، اور راتوں کو آنسو بہانے والا کہاں گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آسمان کے فرشتے بھی روتے ہیں، یا اللہ وہ جس کی تہجد کی نماز میں قرآن آیا کرتا تھا وہ کہاں چلا گیا۔ نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، اسی لیے طرح طرح کی آدمی کتبرید کرتا ہے، اور پھر دین میں اگر ڈر ہو تو دین میں تو نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جس صحابی کو جنگ میں رخصت کر دیا، جہاد میں بھیج دیا، اپنے ہاتھ سے بھیجا، وصیت نصیحت کر کے بھیجا، جمعے وہ آ گیا صرف جمعے کے لالچ کے لیے، دیدار رسول کے لیے آیا، تو اللہ پاک کے نبی نے اتنی بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حالانکہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنا کتنی بڑی سعادت ہے، دیدار کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن فرمایا جب میں نے رخصت کر دیا، میرے جمعے کے لیے بھی کیوں آیا اور میرے دیدار کے لیے بھی کیوں آیا۔ جن لوگوں نے مکمل دین ہی نبی کے دین سے الگ بنا لیا، انہوں نے بھی کبھی سوچا ان باتوں کو؟ پیدائش سے لے کر جنازے تک جنہوں نے بالکل الگ بنا لیا، اچھے بھلا آدمی مرا اس کا جنازہ برباد کر دیتے ہیں۔ اب مرنے والا کیا کرے بھی، میرا جنازہ خراب ہو، وہ تو غریب مر گیا۔ نہ یہ جنازہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، نہ جنازہ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، نہ ایسا جنازہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، نہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، نہ ایسا جنازہ مکے میں پڑھا جاتا ہے، نہ ایسا جنازہ مدینہ پاک میں پڑھا جاتا ہے، نہ یورپ میں، نہ افریقہ میں، نہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں۔ کون سمجھائے؟ اور جہاں خدا کا قرآن اترا، جہاں اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت بھی اس طرح کا جنازہ نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں۔ قسم دے کر پوچھو حاجیوں سے، قرآن سر پر رکھ کے پوچھو ان سے، ہزاروں جنازے پڑھ کے آتے ہیں، کسی نے اس طرح کا جنازہ وہاں پڑھا؟ لیکن ایسے ڈھیٹ ہیں، نہیں جی نہیں، جنازہ یوں ہی ہے۔ وہ کیسے ہے، کس طرح سے ہے؟
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہزاروں شہیدوں کے جنازے پڑھائے، ہزاروں فوت ہونے والوں کے جنازے پڑھائے۔ کوئی صحابی نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جنازہ پڑھایا۔ جنازہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال عرصے میں خلافت انجام دی، خلافت فرمائی، ایک جنازہ بھی اس طرح سے نہیں پڑھایا۔ 12 برس تک، 12.5 برس تک جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی اور ہزاروں جنازے پڑھائے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 برس تک حکومت فرمائی، خلافت فرمائی، ہزاروں لاکھوں جنازے پڑھائے۔ 7.5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی، ایک جنازہ بھی اس طرح سے نہیں پڑھایا۔ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی 1,49,000 صحابہ کرام میں سے مدینے میں، مکے میں، دمشق میں، کوفے میں، عرب میں، عجم میں کبھی کسی صحابی نے اس طرح کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ چلو صحابہ کرام تو تم نے دیکھے نہیں، یہ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ کیسے جنازہ پڑھ کے آتے ہیں وہاں، ایک ایک سے پوچھو۔ مدینہ منورہ میں بھی کوئی وقت ایسا نہیں جس میں 1 2 4 جنازے نہ ہوں، مکہ مکرمہ میں بھی اسی طرح۔ اس نبی کا امتی ہے جو نبی جمعہ بھی اپنے یہاں برداشت نہیں کرتا۔ ایک صحابی کا جو صرف جمعے کے لیے آ گیا، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، نہ گھر گیا، نہ بیوی کے پاس گیا، نہ بچوں سے ملا، ایک نگاہ بھی عبداللہ بن رواحہ نے اپنی بیوی پہ، بچوں پہ اور عرض بھی کر دیا، نہ گھر گیا ہوں اور نہ جاؤں گا، نہ میرا ارادہ ہے، صرف جمعے کے لیے آ گیا، آخری جمعہ ہے میری زندگی کا اور آپ کی زیارت ایک دفعہ اور کر لوں، اس نیت سے آ گیا ہوں، سواری میری بڑی تیز ہے، ابھی جا ملتا ہوں۔ فرمایا ابھی نہیں ملے گا، تو ان کو قیامت میں بھی نہیں ملے گا، ان اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد کو جنت میں جا سکے گا۔ ایک تو ایسی کوئی بات ہو نا جو پہلے ہو اور اب نہ ہو رہی ہو، پھر تو کوئی بات بھی۔ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا انسانیت میں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں نہیں ہو رہا ہے، اس کو تم کرتے ہو اور پھر اس کو دین بتاتے ہو۔ کتنی بڑی چوری ہے، کتنی بڑی ڈکیتی ہے دن دہاڑے۔ ایک تم ہو اپنی بھینس کو، اپنی بکری کو 100 بکریوں میں 1000 بکریوں میں پہچان لوگے، اپنی بھینس کو 1000 بھینسوں میں پہچان لوگے، لیکن تمہیں دین کے نبی کی مر جاؤ گے مگر نبی کی پہچان نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمہارے اپنا دین نہیں سمجھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم کھا کر عبداللہ بن رواحہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ اس دن ناراض ہوئے، ساری زندگی میں اتنے ناراض کبھی نہیں ہوئے۔ کیوں؟ میں نے رخصت کر دیا، دعا کر دی اور اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے پھر واپس مدینے میں کیوں آیا؟ میری اجازت کے بغیر مدینے میں کیوں آیا؟ اور کس مدینے کی بات کر رہا ہوں میں؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، خدا کی قسم وہاں سے واپس آنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے یہیں مر جائے آدمی۔ جس کو مدینے کی موت مل گئی وہ تو زندہ ہو گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی ہر وقت دعا مانگتا ہے، اللہ
اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ تیرے نام پہ شہادت کی موت مانگتا ہوں، تیرے نام پہ میرا سر کٹ جائے، میرا قیمہ بنا دیا جائے، میری بوٹیاں اڑا دی جائیں، میرے جسم کے چھیچڑے بنا دیا جائیں، میں تو چاہتا ہوں سر میرا ہو، در تیرا ہو، دل میرا ہو، گھر تیرا بن جائے، میں بڑا کامیاب۔ یا اللہ مدینے کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ جواب آیا میرے فاروق سارے قیدو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے نبی کی مراد اور میرے محبوب کی محبوب، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی۔ اور میرے فاروق جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں لگے گا، گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرا قرآن آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا۔ وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے کا دفن عطا فرما، مدینے شہر کی قبر کی جگہ عطا فرما۔ جواب آیا میرے محبوب کے محبوب، تجھے تو مدینے کی نہیں بلکہ اتنا قریب جگہ دوں گا، جب تیرا دل کرے تو محبوب کی زیارت کیا کر، اور جب میرے محبوب کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے، اتنا قریب جگہ دوں گا، اور ہے آج بھی وہی موجود ہے۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جناب صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اور خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، سینے سے لگا رکھا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو، اپنے ساتھیوں کو۔ ایک دن پہاڑ پہ کھڑے ہیں، ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہے، جناب رسول کریم سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود شریف بھی اس نیت سے پڑھا کرو کہ ہمارا درود شریف انشاءاللہ گنبد خضرا میں پہنچتا ہے۔ ہم نے ابھی پڑھے ہوئے کو دیر نہیں ہوئی، وائرلیس کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے سکین سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پہنچ جاتا ہے، اور جن کا یہ عقیدہ کہ درود پہنچتا ہی نہیں، پھر ان کے درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ایسا مناظر بھیجنا کیا فائدہ جو پہنچتا ہی نہیں؟ کئی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ درود نہیں پہنچتا، جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر گئے، جس میں اقدس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں، کیڑے کھا گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی ختم ہو گیا، گنبد خضرا میں بھی نہیں ہے، روضہ اقدس میں بھی نہیں ہے، تو اس کے کلمے کا کیا اعتبار ہے؟ کیا فائدہ اس کے کلمے پڑے گا؟ ہمارا تو عقیدہ ہے دور سے درود شریف پڑھے، فرشتے سکین سے پہلے پہنچاتے ہیں، اور جب روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے پڑھے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آمنہ کے در یتیم، غریبوں کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جبھی تو مدینے میں مزہ آئے گا، اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ مدینے میں کچھ بھی نہیں، پھر کائے کا مدینہ؟ پھر کیا ضرورت مدینے میں؟ وہاں تو گلی گلی نرالی
وہاں کی ہوا بتاتی ہے کہ یہاں کوئی چیز ہے. ہاں مدینے کی ہوا بتائے گی کہ یہ کہاں سے ہوا آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے, اس میں خوشبو کی ملاوٹ کس نے کر دی, کہاں سے یہ ہوا آ رہی ہے, اتنے تیز خوشبو اس ہوا میں کہاں سے آ گئی. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتے تو پوچھتے نہیں پھرتے تھے بھئی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہوں, کدھر کو گئے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم یوں پوچھتے نہیں پھرتے تھے کہ اور کہ ہم تو ہوا کو سونگھتے تھے. ہائے ہائے, ہم تو ہوا کو سونگھتے تھے, کدھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے, ہوا بتاتی تھی مدینے کی ادھر آ جاؤ نبی تمہارے یہاں موجود ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. دوستو یہ تھا بیان حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا, خوبصورت بیان تھا, اچھا بیان تھا. اگر آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا تو پلیز لائک بٹن دبا دیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بیان میں, تب تک اللہ حافظ.